سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ مداد کلماتہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ریاض الصالحین میں سے باب صبر اور ہم پیشنس یعنی صبر کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے۔ ہم نے 2 حدیثیں پڑھی تھیں، ہم نے قرآن کی آیتیں دیکھی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں صبر کے بارے میں کیا کہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ کتنی جگہ ایسی ہیں جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں صبر کا اجر مینشن کیا ہے، صبر کرنے والوں کی کوالٹیز مینشن کی ہے، اور پھر اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ کیا کرے گا، ہمیں آزمائے گا، کبھی ڈر سے، کبھی بھوک سے، کبھی مال کی تنگی سے، کبھی پھلوں کی تنگی سے، کبھی کسی کی جان لے کر، لیکن اللہ نے کیا کہا ہے کہ خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو۔ اور دیکھیے یہ جو صبر ہے انسان کا وہ 3 چیزوں میں ہوتا ہے۔ پہلی تو یہ چیز کہ جب وہ اچھے عمل کرے، ہمیں اچھے عمل کرنے کے لیے بھی صبر چاہیے۔ آپ سوچئے یہاں پر آ کر بیٹھنا، 1 گھنٹہ سننا، یا کوئی بھی کلاس میں جا کر بیٹھنا اور وہاں پر سننا اٹینٹیولی، وہاں بھی صبر کی ریکوائرمنٹ ہے۔ یا نماز کی پابندی کرنا، یا روزے رکھنا، صبر بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر انسان میں صبر نہیں ہوگا اچھے اعمال کرتے وقت بھی، تو پھر وہ اسے کنٹینیو نہیں کر پائے گا، وہ جو کنسسٹنسی ہے وہ بریک ہو جائے گی۔ یہ کنسسٹنسی مینٹین کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر شخص میں صبر ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسی ہی عبادتیں پسند ہیں جو روز کی جائیں، چاہے وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ اسی لیے ہمیں قرآن میں کیا کہا گیا ہے؟ نماز کی پابندی کرو، اسٹیبلش پریئرز۔ یہ نہیں کہا گیا ہے کہ نماز پڑھو، نماز کی پابندی کرو۔ اور پابندی کیسے ہوگی؟ جب ہم صبر کریں گے، ہماری نفس صبر کرنا سیکھے گی۔ جب ہم فجر میں اٹھتے ہیں تو ہماری نیند چاہے پوری ہوئی ہو یا کچی ہو یا کیسی بھی نیند ملی ہو، لیکن ہمیں اٹھنا ہے، ہمیں ہمارا ایمان اٹھاتا ہے، یاد رکھیے۔ کیونکہ اگر انسان بہت زیادہ تھکا ہوا بھی ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ نہیں، میں اٹھ کر نماز پڑھ لوں گا اور اس کے بعد میں آرام کر لوں گا۔ وہ اٹھ کر جانے میں، وضو کرنے میں اور نماز پڑھنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر صبر نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر فجر بھی جائے گی اور بھی دوسری عبادتوں میں کیا ہوگی؟ مشکلیں آنے لگیں گی، مشکل لگنے لگیں گی، عبادتیں بوجھ لگنے لگیں گی اگر ایک شخص میں صبر نہیں ہوگا۔ آپ سوچئے، ہم ہر چیز میں صبر کرتے ہیں، ہمیں صرف یہ لگتا ہے کہ ہم پر کوئی مصیبت ٹوٹی ہو یا ہمیں کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو تب بھی ہم صبر کریں گے، نہیں، صبر اچھے اعمال کرتے وقت بھی ہے۔ جو گڈ ڈیڈز ہم کرتے ہیں، جب ہم پیسہ نکال کر دیتے ہیں لوگوں کو، چاہے ہمارے پاس زیادہ ہو یا کم ہو،
ہمیں ایسا لگتا ہے نا ہمارا پیسہ کیا کر رہے ہیں، ہم دے رہے ہیں کسی اور کو. آپ اپنی ایک چھوٹی چیز بھی کسی اور کو دے دیتے ہیں استعمال کرنے کے لیے، وقتی طور کے لیے ہی، لیکن پھر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کہیں میری وہ چیز خراب نہیں ہو جائے کہیں، لیکن پھر بھی آپ محبت میں اور پیار میں وہ چیز سامنے والے کو دے دیتے ہیں، تو اللہ اس کا اجر دیتا ہے کیونکہ آپ نے صبر کیا. اور پھر دوسری چیز کیا کہ ہم گناہ سے رکنے کے لیے صبر کریں، گناہ سے بچنے کے لیے صبر کریں. کبھی کبھی ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم غیبتیں کر لیں، ہم گوسپنگ کر لیں، کیونکہ یہ جتنی یہ چیزیں ہیں یہ کیسی بنائی گئی ہیں انسان کے لیے، اس کی نفس جو ہے وہ یہ چیزوں پر انکلائن کرتی ہے نیچرلی. پھر غصہ، جب ہم غصہ کرتے ہیں تب بھی صبر کرنا، یعنی جب انسان غصہ کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے. اسی لیے ہمیں سنت سے کیا چیز پتہ لگتی ہے کہ ہمیں کیا رہنا ہے، خاموش رہنا ہے. ہمیں یہ ہیبٹ میں یہ ہمیں پریکٹس کرنا ہے، یہ چیزیں ایسی ہی نہیں آئیں گی، ہمیں پریکٹس کرنا پڑے گا. یہ چیزیں مشکل ہیں، یہ چیزوں میں صبر کی ضرورت ہے. ہم نے یہ پڑھا کہ سب سے بہترین تحفہ، پہلی حدیث میں ہم نے کیا پڑھا ہے کہ سب سے بہترین تحفہ کیا ہے کہ اللہ اس کو صبر دے دے. سب سے بہترین تحفہ یہی ہے کہ اللہ کسی شخص کو کیا دے دے، صبر دے دے. کیونکہ اگر اللہ کسی شخص کو صبر دیتا ہے تو پھر وہ ہر حال میں، ہر صورت میں صبر کرتا ہے، چاہے پھر وہ اچھے اعمال کرنے کے لیے ہو، برائی سے رکنے کے لیے ہو، یا اس پر کوئی مصیبت ٹوٹ جائے اس پر ہو. تو یعنی 3 قسم کے صبر ہیں. پہلا یہ کہ ہم اچھے اعمال کرتے وقت کرنے کے لیے ہم صبر کریں. دوسرا، ہم برائی سے رکیں، گناہ کرنے سے بچیں، سود لینے دینے سے بچیں، کسی کا حق مارنے سے بچیں، جھوٹ بولنے سے بچیں، چگلی کرنے سے بچیں. بڑے بڑے گناہ جو ہیں، شرک ہیں، زنا ہے، ان سے کیا کریں، ہم ان گناہوں سے بچیں. اور دیکھیے جو بڑے گناہ ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اگر ہم بڑے گناہوں سے بچیں گے تو وہ کیا کرے گا، ہمارے جو چھوٹے گناہ ہیں اسے معاف کر دے گا. یاد رکھیے بڑے گناہ وہ ہیں جس کی پنشمنٹ، جس کی سزا قرآن یا حدیثوں سے ہمیں پتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ شرک کرنا، دنیا میں شاید اللہ اس کو سزا نہ دے لیکن آخرت میں اس کے لیے جہنم ہے. پھر زنا کی پنشمنٹ، زنا کی سزا دنیا میں بھی ہے، 100 کوڑے. جو شادی شدہ نہیں ہے اور جو شادی شدہ ہے اس کے لیے کیا ہے، رجم کر دینا اسے. یہ سارے کیا ہیں، کبیرہ گناہ ہے. جھوٹ بولنے کے لیے بھی کیا ہے، پنشمنٹ جو ہے، سزا جو ہے وہ مینشنڈ ہے. چاہے وہ یہاں تو نہیں ملے گی جھوٹ بولنے کی سزا، شاید یہاں نہ ملے لیکن وہاں اللہ دے گا. تو یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں. تو ان گناہوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا ضرورت ہے، ہمیں صبر چاہیے. کوئی ہم سے آ کر لڑ رہا ہے، ہماری بدنامی کر رہا ہے، ہم پر بہتان لگا رہا ہے، ہمارے بارے میں غلط باتیں پھیلا رہا ہے، ہمارے بارے میں لوگوں سے بری باتیں کہہ رہا ہے، چگلیاں کر رہا ہے، گوسپنگ کر رہا ہے. دیکھیے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ آپ لوگوں کی زبان نہیں پکڑ سکتے. جس دن آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی تب آپ ان معاملوں میں پڑنا چھوڑ دیں گے. آپ کسی کو اپنے خلاف کچھ بھی بولنے سے نہیں روک سکتے. ایک اچھے اخلاق کا انسان یہی کوشش اس کی ہوتی ہے کہ وہ ان برائیوں سے دور رہے. اور اگر لوگ برا بلا کہتے ہیں تو ہمیں قرآن سے پتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کہ جب نادان لوگ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، انہیں برا بلا کہتے ہیں
تو پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ سلام. تو ہمیں بھی یہی رویہ رکھنا ہے. آپ کسی کو بھی روک نہیں سکتے. آپ ہو سکتا ہے اگر آپ سے لڑ رہا ہو آپ کے منہ پر تب آپ روک سکتے ہیں، لیکن اگر وہی شخص آپ کی پیٹھ پیچھے برائی کر رہا ہے تو کیا آپ اسے روک سکتے ہیں؟ نہیں، آپ نہیں روک سکتے. تو پھر اس کا نتیجہ سے اللہ ہی بتائے گا، اللہ ہی دے گا، اگر وہ شخص اس بات کی معافی نہ مانگے. کیونکہ اللہ انصاف کرنے والا ہے. اور جو کوئی بھی اپنے بھائی کی عزت کو اچھالے گا، اس کو بدنام کرے گا، اس پر بہتان لگائے گا، تو پھر ہم نے پڑھا ہے پھر کیا ہوگا کہ اس کی نیکیاں اس شخص کو دے دی جائے گی جس کی بدنامی اس نے کی تھی. اور اگر تب بھی پورا نہیں ہوگا تو اس کی بری یعنی جو برے اعمال کیے ہوں گے وہ اس شخص پر ڈال دیے جائیں گے جس نے اس پر بہتان لگایا. تو یعنی یہ کتنا بڑا خسارہ ہے. آپ سوچئے کہ اگر ہماری نیکیاں ان چیزوں میں جا رہی ہیں کہ بس ہم یہی کر رہے ہیں، ہم اچھی نیکیاں تو کما رہے ہیں لیکن ہم گوا بھی رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم صبر نہیں کر رہے. ہم صبر نہیں کر رہے. اگر ہم صبر کریں گے یہ سوچ کر کہ نہیں بہترین جواب کون دے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے گا. بہترین انتقام لینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. تب اگر آپ صبر کریں گے تو پھر اللہ آپ کو آپ کی زندگی میں برکت دے گا اور آپ کے صبر میں بھی آپ کو برکت دے گا. کیونکہ کوئی بھی شخص اگر ایک اچھی عادت اپنا لیتا ہے تو اللہ اس عادت میں انسان کو ماہر بنا دیتا ہے. اور دعا کریے، کیونکہ دعاؤں کے بغیر صبر ہمیں حاصل نہیں ہوگا. جب تک ہم اللہ سے مانگیں گے نہیں تب تک وہ ہمیں ملے گا نہیں. تو ہمیں اللہ سے ہی مانگنا ہے. اور پھر کب؟ تیسری بات کہ جب کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آپ کے سامنے آ جائے، کوئی ٹیسٹ، کوئی ٹرائل، کوئی آزمائش، تب بھی ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں صبر کرنا ہے. اور یہ صبر کیسا ہوتا ہے؟ کیا ہم رو نہیں سکتے؟ نہیں، آپ رو سکتے ہیں، لیکن ایسے الفاظ کہنا جس سے ناشکری ظاہر ہو اللہ کی طرف. ہم میں سے ہر کوئی، ہر شخص یہ پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم کمپلین کریں. آپ یہ یاد رکھیے، کیونکہ اگر ہم نظر گھما لیں ہمارے گھروں میں ہی تو کافی چیزیں ہیں کہ ہمیں اللہ کا شکر کرنا ہے. ان چیزوں پر کافی چیزیں ہیں. اور ہم خود میں بھی ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو پھر اللہ نے ہماری باڈیز کو، ہمارے چہروں کو کتنا بہترین بنایا ہے. تو ایک چھوٹی سی تکلیف، ایک چھوٹی سی پریشانی پر آپ کے ایسے الفاظ کہنا جو اللہ کو ناپسند ہو، یہ صبر نہیں ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ دل کیا ہے؟ غمگین ہے اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، لیکن یہ زبان کچھ نہیں کہے گی سوائے کی تیری تعریف کے. تو ہمیں یہ ایٹیٹیوڈ اپنانا ہے صبر کا. اور بعد میں صبر نہیں کرنا ہے، کیونکہ بعد میں اللہ دے دیتا ہے صبر. وقت جیسے ہی گزرتا ہے تب صبر آ جاتا ہے. جب آپ پر وہ کلیمٹی، وہ تکلیف، وہ مصیبت آ پڑے تب کا ہی صبر کاؤنٹڈ ہے، تب کا ہی صبر امپورٹنٹ ہے، اہم ہے، ضروری ہے، اسی کا اجر ہے، بعد میں نہیں. ٹھیک ہے، ہم اب تیسری جو حدیث ہے جو ہم آج پڑھنے والے ہیں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. ابو سعید اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ہے کہ کبھی کسی مومن کو، کسی ایمان والے کو کوئی پریشانی پہنچے یا بیماری یا تکلیف، مصیبت
یا ذہنی تکلیف یا یہاں تک کہ ایک چبھن کانٹے کی، لیکن اللہ اس کے لیے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آپ سوچئے اللہ کتنا معاف کرنے والا اور کتنا برداشت کرنے والا ہے۔ آپ سوچئے کتنا لوگ گناہ کرتے ہیں، اگر اللہ اتنا صبر اتنا برداشت کرنے والا نہیں ہوتا تو دنیا میں کوئی بھی شخص زندہ نہیں بچتا۔ کتنے دنیا میں گناہ بڑھ گئے ہیں، شرک بڑھ گیا ہے، اور آج کل اب دیکھیے یہ جو شرک ہے یعنی یہ الگ الگ فارمز لے رہا ہے۔ جو شرک ہے یعنی اب لوگ ایسی ایسی چیزیں کر رہے ہیں اور اس طریقے سے یعنی یہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ ہم نے کبھی یہ چیزیں سوچی بھی نہیں تھی کہ ایسی چیزیں ہوں گی۔ اپنی خواہشوں کو تک لوگ ایسے یعنی ایسے ان کی یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے پیچھے پڑ گئے ہیں لوگ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کہ صحیح اور غلط میں فرق بھول رہے ہیں، اور یہ ساری حرکتیں شیطانی ہیں، ساری حرکتیں شیطانی ہیں۔ اگر ہمیں سیدھے راستے پر قائم رہنا ہے تو جو ہمارا دین کہہ رہا ہے، جو اللہ کے حقوق ہے اور اس کے بندوں کی طرف جو حقوق ہے وہ ہمیں پورے کرنے ہیں، کیونکہ اگر ہم نے ہماری نفس کو کھلا چھوڑ دیا تو پھر وہ ہم پر قابو پا لے گی۔ اسی لیے ایک روٹین میں سٹک ہونا ہمارے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے جو چیز آپ ایک کلاس سیٹنگ میں آ کر سیکھیں گے وہ آپ خود کبھی نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ہر کسی میں اتنا سیلف کنٹرول اتنا پیشنس نہیں ہو پاتا ہے، نہیں یعنی پاسبل نہیں ہے۔ آپ ایک دن پڑھیں گے، آپ 2 دن پڑھیں گے، کیونکہ اللہ نے انسان کو کیسا بنایا ہے کہ اس کو ایک پش کی ضرورت ہوتی ہے ہمیشہ۔ اگر کوئی یہ کہے نہیں میں یہ کورس اپنے آپ یوٹیوب سے سیکھ کر، لوگ ہوتے ہیں ایسے لیکن بہت کم، بہت کم۔ اتنا صبر اتنا سیلف کنٹرول اتنا پیشنس بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے کہ وہ خود یعنی یہ ٹھان لیں کہ اب ہمیں یہ کورس کمپلیٹ کرنا ہے، یوٹیوب کے اتنے لیسنز کمپلیٹ کرنے ہیں۔ کوئی بھی دینی کورس کے ہو سکتے ہیں لیکن ان کا پرسنٹیج جو ہوگا پوری کمیونٹی میں بہت کم ہوگا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم کلاسز جوائن کریں، ہم ایسے حلقوں میں بیٹھیں جہاں پر دین کی بات کی جائے، دین سکھایا جائے، تب ہمارا ایمان جو ہوتا ہے وہ کیا ایک لیول پر ہوتا ہے، اس لیول سے نیچے ہمیں نہیں گرنا ہے، کیونکہ اگر اس لیول سے نیچے ہم گریں گے تو پھر ہم ہماری نفس کی جو خواہشیں ہیں اس طرف انکلائن ہونے لگیں گے۔ تو آپ اپنے آپ کو باندھ کر رکھیے، بہت ضروری ہے کہ ہم ایسے انسٹیٹیوشن سے، ایسی کلاسز، ایسے پلیٹ فارم سے اٹیچ رہیں تاکہ اگر ہم کچھ بھول جائیں، کچھ چوک ہو جائے، ہم سے کچھ غلطی ہو جائے، تو پھر اکثر دیکھیے آپ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کچھ غلط کرتے ہیں، کچھ گناہ کرتے ہیں۔ یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ جب بھی ہم کچھ غلطی کرتے ہیں یا گناہ کرتے ہیں تو یعنی کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے، کوئی ایسی نصیحت ہمارے سامنے آ جاتی ہے، یا کوئی کہہ دیتا ہے ہم سے، تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ نہیں، ہم نے یہ نادانی میں غلط چیز کہہ دی یا کر دی۔ کیونکہ ایمان والے کو نصیحت کیا کرتی ہے؟ فائدہ دیتی ہے۔ ایمان والے کو نصیحت فائدہ دیتی ہے، تو ہمیں یہ نصیحت ملتی رہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم ایک روٹین میں ہمارے یہ چیز ضرور رکھیں کہ ہم ایسی تعلیموں سے، ایسے حلقوں سے کنیکٹڈ ہیں۔ اگر ہم کنیکٹڈ رہیں گے تو اگر ہم یعنی تھوڑا بھٹک بھی گئے تب بھی کیا ہوگا، اللہ ہمیں بچا لے گا انشاءاللہ۔ کوئی نہ کوئی ہے ہم پر، ہمارے سر پر کھڑا ہے کہ نہیں ابھی ہمیں یہ چیز سیکھنی ہے، یہ چیز کرنی ہے۔ تو آپ دیکھیے کوئی بھی تکلیف انسان کو چھوتی ہے۔ یہ حدیث سے ہمیں کیا پتا چل رہا ہے کہ کوئی بھی تکلیف چاہے وہ کتنی چھوٹی ہو، کہ ایک
کانٹا بھی چبھ جائے اگر انسان کو، ایک کانٹا، یعنی جو سوئی ہم پکڑتے ہیں کبھی کبھی اگر ہم سلائی کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، کبھی وہ ہمیں چبھ جاتی ہے، اتنی چھوٹی سی تکلیف بھی اللہ کیا کرتا ہے، اس پر ہمارے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو آپ سوچئے اللہ کتنا معاف کرنے والا ہے. اور قیامت کے دن اگر ہمارے گناہ زیادہ ہوں گے اور ہماری نیکیاں کم ہوں گی تو پھر ہم تو کتنے خسارے میں ہوں گے. کیونکہ اللہ، ہم نے جیسے حدیثوں سے سیکھا ہے جو ہم نے پڑھی ہے پہلے، کہ اللہ نیکی کو اگر انسان ایک نیکی کرے تو اس کا اجر بڑھا کر دیتا ہے اللہ. اور ہم قرآن سے یہ چیز جانتے ہیں کہ اللہ کتنا ملٹیپلائی کرتا ہے اس کا ریوارڈ، 700 مرتبہ ہمیں ملٹیپلائی کر کے دیتا ہے ریوارڈز اللہ. لیکن اگر ہم کوئی غلط کام کا ارادہ کرتے ہیں، کوئی گناہ کا ارادہ کرتے ہیں، جب تک وہ کر نہیں لیتے تب تک اللہ اسے لکھتا نہیں ہے. اور اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو اللہ اس کے بدلے کیا لکھ دیتا ہے، ایک اچھی نیکی. تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ اگر ہم پر کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی، یا کبھی ہمارا کہیں ہاتھ لگ جاتا ہے، کہیں ہمارا ہاتھ جل جاتا ہے روٹی بنانے کے ٹائم، یا کھانا پکاتے وقت، یا چھری پکڑتے وقت ہمیں پیپر کٹ لگ جاتا ہے، تو یعنی یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں ہمیں کیا کہنا ہے، الحمدللہ. میں ایک کتاب پڑھ رہی تھی اور اس میں وہ جو رائٹر تھی وہ کہہ رہی تھی کہ ایک ٹیچر تھے ان کے، اور وہ راستے پر سے چل رہے تھے اور پھر انہوں نے بیچ میں رک کر ان کا جوتا جو تھا وہ اٹھایا اور اس میں سے ایک کنکڑ نکالا، اس کو چوما اور پھینک دیا. تو پھر وہ حیران رہ گئے جو شخص ان کے ساتھ تھے. تب انہوں نے کہا کہ یہ پتھر نے جو مجھے چبھ رہا تھا، یہ پتھر جو مجھے چبھ رہا تھا، میں پورے سفر جو پہنتا رہا اور یہ پتھر مجھے چبھ رہا تھا، یہ پتھر نے میرے کتنے گناہ معاف کروا دیا. سبحان اللہ. ہم ایسا سوچتے ہیں؟ ہم الٹا یہ سوچتے ہیں ارے ہمیں یہ لگ گئی، اب ہم یہ کام کیسے کریں گے، اب ہم وہ کام کیسے کریں گے. ہم الحمدللہ کیوں نہیں بولتے ہیں؟ ہم سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر کیوں نہیں پھونکتے ہیں؟ آپ یہ سوچئے آپ کو پیپر کٹ لگ گیا انگلی میں آپ کی، ہو سکتا ہے کہ اس سے گہری چوٹ آپ کو لگ سکتی تھی، لیکن اللہ نے صرف ایک پیپر کٹ دے دیا، ایک مائنر، ایک بہت چھوٹا کٹ. کبھی کبھی ہاتھ جل جاتا ہے، کبھی کبھی یعنی ہمارا، آپ جانتے ہیں کہ کتنی دفعہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اگر ذرا بھی ہمارا سر کہیں اور جا کے لگتا یا ہمارے بچے کا سر کہیں اور جا کے لگتا تو پھر کیا ہو سکتا تھا، بہت زیادہ نقصان ہو سکتا تھا. لیکن اللہ ہمیں بچا لیتا ہے، اللہ ہمیں بچاتا ہے. اللہ نے ہر ایک کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے جو کیا کرتا ہے، جو اس کی رکھوالی کرتا ہے، کیونکہ اس کی قسمت میں وہ چوٹ کھانا نہیں لکھا ہوتا. لیکن اگر جب لکھا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ فرشتہ ہٹ جاتا ہے اور پھر اسے وہ چوٹ لگ جاتی ہے. آپ سوچتے ہیں آپ اتنی آسانی سے گاڑیوں میں جا رہے ہیں اور راستوں پر چل رہے ہیں، اور یعنی جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، آپ کے پیچھے ایک فرشتہ ہے جو آپ کی حفاظت کر رہا ہے. اور جب کبھی آپ گر جاتے ہیں تو یعنی وہ آپ کی قسمت میں، آپ کے فیٹ میں وہ چیز لکھی ہوئی تھی کہ آپ کو وہ چیز، وہ مصیبت پہنچے گی، اسی لیے وہ فرشتے نے آپ کو نہیں بچایا. ٹھیک ہے. کبھی کبھی مجھے یاد ہے میں ایک بار گارڈن میں بیٹھی ہوئی تھی اور کچھ بچے فٹ بال کھیل رہے تھے، اور میں ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی اور ان کا جو فٹ بال آیا یعنی ایک دم میرے طرف آیا، اور میں نے اپنا سر یعنی بالکل یعنی کیسا، مجھے بڑا تعجب ہوا تھا کہ یعنی وہ ایگزیکٹلی وہ مومنٹ پر میں نے اپنا سر یعنی ٹلٹ کیا اور وہ بازو میں سے میرے بال چلا گیا. یعنی وہ اتنا ملی سیکنڈ کا فرق تھا کہ اگر میری نظر وہاں نہیں ہوتی اور میں نیچے دیکھ رہی ہوتی تو وہ بال آ کر میرے سر پر لگ جاتا. لیکن
آپ دیکھیے کہ یہ جو چیزیں یہ انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت فاسٹ ہوتی ہیں، ہمارا برین پروسیس نہیں کر پاتا. آپ دیکھیے کبھی آپ چلتے رہتے ہیں، آپ گرتے گرتے بچ جاتے ہیں، تو کون بچاتا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچاتا ہے. اور اگر آپ گر بھی جاتے ہیں اور آپ کو چوٹ لگ جاتی ہے تو وہ چوٹ کے بدلے بھی اللہ آپ کو کیا کرتا ہے؟ اجر دیتا ہے. کیسے؟ آپ کے گناہ معاف کر کے آپ پر احسان کرتا ہے. تو پھر کتنا مہربان اور کتنا دینے والا ہمارا رب ہے کہ وہ بس تیار ہے کہ ہمارے گناہ کیا ہو؟ معاف ہو جائے. تو پھر سوچئے ہمارے لیے کیا بربادی ہوگی کہ اگر ہم قیامت کے دن ہمارا جو اسکیل ہے ڈیڈز کا وہ کیا ہو، یعنی جو بیڈ ڈیڈز، ایول ڈیڈز کا اسکیل ہے وہ کیا ہو؟ وہ زیادہ بھاری ہو. کتنی ہمارے لیے یہ بدقسمتی کی بات ہوگی کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو، جبکہ ہمارا رب کیسا ہے؟ دینے والا ہے، معاف کرنے والا ہے. ایک ذرا سی بھی چوٹ لگتی ہے تو اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے. تو پھر آپ سوچئے کہ ایسے معاف کرنے والے رب سے اگر ہم جنت نہیں لے پائے اور ہم جنت میں داخل نہیں ہو پائے تو پھر تو ہمارے لیے بربادی ہے. کتنی یعنی کتنی شرمناک بات ہوگی. آپ سوچئے کتنی شرمناک کہ اتنے معاف کرنے والے رب سے ہم ہمارے گناہ معاف نہیں کروا پائے. اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے جو گناہ ہیں، جو ہم اتنے سارے گناہ کرتے ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں کہ کیا کنڈیشنز ہیں اور ہمیں کتنا استغفار کرنا ہے. پھر بھی اگر ہم نہیں کر رہے ہیں، اگر ہم استغفار ہمارے لائف کا حصہ نہیں ہے تو پھر یہ بہت یعنی ایک بہت غمگین بات ہے کہ ہم جان کر بھی ایک تو ہم گناہ کر رہے ہیں اور پھر ہم معافی نہیں مانگ رہے ہیں، کیونکہ ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے. ضروری ہے کہ ہم ان گناہوں کے لیے بھی معافی مانگے جو ہم یعنی جو ہم سے غلطی میں اور بھول چوک میں ہم کبھی کبھی ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں، ہم کچھ مین نہیں کرتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے ہم بول دیتے ہیں، لیکن اللہ پکڑ کر لیتا ہے، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. تو ہمیں بھی الرٹ رہنا ہے. یہ استغفار کو ہماری زندگیوں میں ہمیں لے آنا ہے اور صبر کرنا سیکھنا ہے. جتنا ہم سے ہو سکے، جتنا ہم اللہ سے مانگ سکیں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. ہر یعنی فیز آف لائف میں، چاہے وہ اچھے وقت، یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دنیاوی کاموں میں بھی ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے. کبھی ہمارے گھر کے لوگ یعنی ایسا ہو جاتا ہے کہ ہمارے گھر کے لوگ جو ہیں وہ ہمیں پریشان کر رہے ہیں، یعنی بچے جو ہوتے ہیں چھوٹے وہ پریشان کرتے ہیں، تب بھی صبر کرنا. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ ان بچوں کی پرورش اچھے سے کریں گے، ان کو دین کا داعی بنائیں گے، تو پھر یہ بچے بھی کیا کریں گے؟ یعنی یہ بچے آپ کے لیے ایک بہت بڑا یعنی صدقہ جاریہ بنیں گے. آپ جانتے ہیں جو ماں باپ اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناتے ہیں ان کو تاج پہنایا جائے گا قیامت کے دن. تو پھر اس وقت بھی صبر کرنا بچوں کی پرورش کرتے ہوئے، یا ہمارے ڈیفیکلٹ فیملی ممبرز کے ساتھ، یا اگر ہم کام پر جا رہے ہیں وہاں پر لوگوں کے ساتھ، ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ، ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ، ہمارے دوستوں کے ساتھ صبر کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم صبر کریں، ہم درگزر کریں اور معاف کریں. کیونکہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو معاف کرے تو پھر آپ بھی کیا کریں گے؟ آپ بھی درگزر کریں گے اور آپ بھی معاف کریں گے. انشاءاللہ ہم مکمل کرتے ہیں یہاں پر ریاض الصالحین کا سیشن، اور ہم اب انشاءاللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے.
جی ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ پڑھ رہے تھے کہ ان کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے مومنوں کو، مسلمانوں کو مکہ کے بہت زیادہ کانفیڈنس آ گیا تھا، اور ان لوگوں نے دین کو پبلسائز کرنا شروع کر دیا تھا، کھلے میں نماز پڑھنی شروع کر دی تھی، اور جو کچھ بھی وہ دین کی دعوت اور جو دین کا کام تھا وہ انہوں نے کیا کیا تھا، کھلے میں شروع کر دیا تھا. ٹھیک ہے. اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت، دیکھیے یہ ان کی جو ہجرت ہے وہ بہت یونیک تھی. آپ جانتے ہیں کہ پہلے مسلمان ہجرت کر کے کہاں گئے؟ حبشہ کی طرف، ابائسینیا کی طرف، ایتھیوپیا. ٹھیک ہے. پھر وہ لوگ مائگریٹ کر کے، ہجرت کر کے کہاں گئے؟ مدینہ کی طرف. اب جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے تیار ہوئے، دیکھیے مسلمان جب ہجرت کر رہے تھے حبشہ کی طرف بھی اور مدینہ کی طرف بھی، تو وہ لوگ بہت یہ سیکریٹیولی کرتے تھے، بہت زیادہ چھپا کر کرتے تھے، کیونکہ مکہ کے جو مشرک تھے، جو قریش تھے مشرک، وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان یہاں سے ہٹ کر کہیں اور جائے اور پھر وہ لوگوں کے ساتھ رہے، اور وہ لوگ ان کو پوری اجازت دے کہ وہ اپنا دین فریلی پریکٹس کریں. یہ بات سے مکہ کے مشرکوں کو اعتراض تھا. وہ لوگ ایسا نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان اپنا ریلیجن اسلام کو فریلی پریکٹس کریں، اسی لیے وہ لوگ روکتے تھے کہ یہ لوگوں کو ہجرت کرنے کا موقع نہ ملے، یہ لوگ ہجرت کر کے کہیں اور نہیں جائے. ان شارٹ وہ لوگ چاہتے تھے کہ یہ مسلمان یہیں رہے، اور جو جو ان کے سلیوز تھے اور جو ایسے لوگ تھے جو سوسائٹیز کے ویکر سیکشنز کو بلونگ کرتے تھے، جو غریب تھے، تو ان پر یہ کیا کر سکیں؟ ظلم کر سکیں. ایک بہت ہی نارسسسٹ ٹائپ والی ان کی تھنکنگ تھی کہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے تھے، اور جو غلام تھے، جو غریب لوگ تھے، ان کو کیا کرتے تھے؟ ان کو ٹارچر کرتے تھے. یہ لوگ چاہتے تھے کہ یہ جو جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے وہ کہیں پر بھی اسلام کو پریکٹس نہیں کریں، کہیں پر بھی اسلام فالو نہیں کریں. ان کی مینٹالٹی یہ تھی. انہیں اعتراض تھا کہ ان کے لوگ جو ان کے بیچ رہے وہ کہیں اور جا کر کیا کرے؟ دین سکھائے اور دین پریکٹس کریں، دین پھیلائے. یہ چیز انہیں بالکل بھی پسند نہیں تھی. آپ جانتے ہیں جب صہیب الرومی جو مکہ آ کر تجارت کر وہ کیسے لائے گئے تھے مکہ میں؟ غلام بنا کر. لیکن پھر ان کے مالک نے ان کو آزاد کر دیا تھا کہ یہ بہت زیادہ ذہین ہے، ان کا غلام ہونا سوٹیبل نہیں ہے. اور پھر انہوں نے تجارت کی تھی اور تجارت سے بہت زیادہ مال کمایا تھا. لیکن جب انہوں نے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تب مکہ کے مشرکوں نے روک دیا کہ تم یہاں پر کیسے آئے تھے؟ فقیر بن کر. اور ہمارے جو ہمارا جو لینڈ ہے، ہمارا جو یہ شہر ہے مکہ جو ہے، اس نے تمہیں کیا کیا ہے؟ پیسے والا بنایا ہے. یہ مال اور یہ دولت یہاں رہ کر تم نے کمائی ہے، اور پھر تم یہ سب لے کر چاہتے ہو کہ تم ہجرت کرو. ہم تمہیں تب انہوں نے کیا کہا تھا کہ اگر میں یہ چھوڑ دوں تو کیا آپ جانے دیں گے؟ تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ ہاں. اور پھر انہوں نے ان کا مال کہاں ہے وہ بتا دیا تھا، اور پھر انہوں نے ان کو جانے دیا تھا. تو آپ سوچئے ان لوگوں کو ہر چیز سے کیا تھی؟ دقت تھی کہ اگر کسی نے مال وہاں کمایا ہو، اور جب یہ لوگ مدینہ گئے تب کیا ہوا تھا؟ ان کے مال جتنے بھی لوگ چھوڑ گئے تھے، جو بھی چیزیں ان کی چھوڑ گئی تھی، ان لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا اس پر. جو مشرک تھے مکہ کے، ان لوگوں نے وہ سارے مال اور ساری چیزوں پر کیا کیا تھا؟ قبضہ کر لیا تھا، اور پھر اس سے تجارت کی تھی. آپ جانتے ہیں بدر کی لڑائی میں جو کیراوان گیا تھا سیریا اور پھر وہاں سے واپس آ رہا تھا،
وہ سب اس میں ان لوگوں کا بھی سامان تھا جن کی تجارت کی گئی تھی، ٹھیک ہے. لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیا تھے؟ بہت بہادر تھے، اور انہیں چھپ چھپا کر نہیں جانا تھا. اسی لیے انہوں نے اپنی پلانز کھلے میں اناؤنس کر دیے، تاکہ یہ ایک چیلنج بنے ان عربوں کے لیے جو مشرک تھے مکہ کے، کہ وہ اگر ان کو روکنا چاہتے ہیں تو آ جائیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ علی ابن ابی طالب نے ان سے کہا ایک دفعہ کہ میں جہاں تک جانتا ہوں ہر ایک مہاجر وہ شخص ہوتا ہے جو ہجرت کرتا ہے، وہ شخص جس نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ تک، وہ نکلا مکہ سے چھپ چھپا کر، سوائے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. یعنی یہ کون کہہ رہا ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ ہر شخص جس نے ہجرت کی کس کی طرف؟ مدینہ کی طرف، وہ کیسے گیا؟ چھپ کر، سوائے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. وہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ میں یعنی اپنے پاس لی ہوئی تھی ایک تلوار، اور ان کے جو تیر تھے وہ تیار تھے، ہاتھوں میں تھے، اور ان کا جو سپیئر تھا وہ یعنی ایک جو سٹک ہوتی ہے آدھی، ٹھیک ہے، یعنی ایک نارمل سائز کی جو سٹک کہیں گے، وہ سپیئر ان کے پاس تھا ویسا، اور وہ نکلے تھے یعنی یہ ساری تیاری کر کر، یعنی وہ آرمڈ تھے، ان کے پاس سارے ویپنز تھے. اور کیوں تھے؟ کیونکہ وہ تیار تھے لڑنے کے لیے. جب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا تب بھی وہ لڑنے کے لیے تیار تھے، اور اب جب وہ ہجرت کر رہے ہیں تب بھی وہ لڑنے کے لیے تیار. اور جب یہ ہجرت کر رہے تھے تو جو سردار تھے قریش کے، وہ کعبہ کے اطراف میں بیٹھے ہوئے تھے. پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طواف کیا، اور پھر وہ مقام ابراہیم کے پاس گئے اور انہوں نے نماز پڑھی. پھر وہ قریش کے پاس گئے جہاں سب جمے ہوئے تھے، سب بیٹھے ہوئے تھے گروپس میں، اور ہر ایک گروپ کے پاس جا کر انہوں نے کہا کہ تمہارے چہرے یعنی بد شکل ہو جائیں، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی ماں اپنا بچہ کھو دے، یا اس کے بچے یتیم ہو جائے، یا اس کی خواہش ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، پھر مجھ سے ملنے آنا اس پہاڑ کے پیچھے. یعنی یہ ایک چیلنج تھا. آپ سوچیے ایک چیلنج دیکھیے کہ ان کا جو یہ کانفیڈنس ہے کہ اگر جانے گنوانا چاہتے ہیں لوگ تو پھر وہ مجھ سے آ کر لڑے اور مجھے روکے ہجرت کرنے سے. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی ماں کیا ہو جائے، اپنی اولاد کھو دے، یا اس کے بچے یتیم ہو جائے، یا اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، تو مجھ سے آ کر لڑے، مجھ سے ملے آ کر. انہوں نے یہ چیلنج دیا تھا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کوئی بھی نہیں آیا، کوئی بھی نہیں آیا، کیونکہ ان لوگوں کی ہمت نہیں ہوئی عمر رضی اللہ تعالیٰ کو روکنے کی، کیونکہ وہ جانتے تھے یہ بہت زیادہ اسٹرانگ فائٹر ہیں اور بہت زیادہ جوش میں ہیں. آپ جذبہ دیکھیے، ان کی اسٹرانگ پرسنالٹی دیکھیے کہ انہوں نے جب اسلام قبول کیا
تب بھی جا کر سب کو کہہ دیا، اور سب سے انہوں نے کیا کیا، صبح سے شام ہو گئی تھی لڑتے لڑتے، سب سے ان کی جو لڑائی تھی وہ کنٹینیوس تھی صبح سے لے کے شام تک. اور پھر جب وہ جا رہے ہیں تب بھی وہ وارننگ دے کر جا رہے ہیں کہ مجھے روکنا نہیں. لیکن اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی فیملی کے ساتھ یہ سب ہو جائے تو پھر وہ آ جائے، پھر وہ بھی کیا ہے، لڑنے کے لیے تیار ہے. اور کوئی بھی بندہ قریش کا نہیں آیا اور انہوں نے ہجرت کر لی مدینہ کی طرف. وہ مسلمانوں نے جنہوں نے ہجرت کی مدینہ کی طرف، عمر رضی اللہ تعالی عنہ مڈل گروپ کے تھے، یعنی کچھ لوگ پہلے چلے گئے، کچھ لوگ بعد میں آئے، اور کچھ لوگ بیچ میں گئے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیچ والے گروپ میں تھے. مصعب ابن عمر ابن مختوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ یہ مدینہ پہنچے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے. تو ہمیں دیکھیے یہ ایک بہت امپورٹنٹ لیسن یہ مل رہا ہے کہ اگر ہم حق پر ہیں، اگر ہم صحیح ہیں، تو پھر ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ اگر ہم لوگوں سے ڈریں گے اور یہ سوچ کر ہم دین کو چھپائیں گے اور دین پریکٹس نہیں کریں گے تو پھر یہ غلط ہوگا. دیکھیے کتنے لوگ پبلک میں نماز پڑھنے سے شرماتے ہیں. اگر کہیں چلے جائیں آؤٹنگ پر، گارڈنز میں یا کہیں پر بھی، تو پھر وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے کہ لوگ دیکھیں گے، لوگ سوچیں گے. آپ سوچئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان پر کھیل کر، یعنی وہ اوپن چیلنج دے رہے ہیں کہ کیا کریں، کہ اگر آپ لوگ مجھ سے، آپ لوگ کیا چاہتے ہیں، وہ یہ تک نہیں کہہ رہے ہیں کہ آ کر لڑنا، وہ صرف نتیجہ بتا رہے ہیں کہ کیا ہوگا، کہ آپ لوگوں کی جانیں نہیں بچیں گی. آپ وہ کانفیڈنس دیکھیے، وہ جذبہ دیکھیے. کیا ہم میں اتنا کانفیڈنس ہے کہ ہم لوگوں کی اصلاح تک کریں؟ ہم یہ تک نہیں کرتے ہیں. ہم ڈرتے ہیں کہ وہ شخص ہمارے بارے میں کیا سوچے گا. ہم دیکھتے ہیں لوگ غلط کر رہے ہیں، دیکھیے آپ کی پکڑ اس چیز پر ہوگی. اگر آپ لوگوں کی اصلاح نہیں کریں گے، آپ کو اصلاح کرنا ہے، فورس نہیں کرنا ہے. دین میں زبردستی کہیں نہیں ہے. ہمیں کسی کو بھی دین فورسفلی نہیں اپنانا ہے. کسی کو بھی ایسے الفاظ اور ایسی چیزیں کہنا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایسی دعوتیں کرتے ہیں، ایسے دعویٰ دیتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگ زبردستی کر رہے ہیں کہ نہیں تمہیں یہ کرنا ہی ہے. نہیں، آپ کا کام صرف بتانا ہے، کیونکہ اللہ نے عقل سبھی کو دی ہے. اسے قبول کرنا نہیں کرنا وہ شخص کے اوپر ہے، لیکن بتانا آپ کا حق ہے کہ آپ کو بتانا ہے. لیکن ہم اس سے بھی کیا کرتے ہیں، اس سے بھی ہم ڈرتے ہیں. جو صحابہ تھے انہوں نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی، اتنے بریو تھے. ہم سے تو نہیں کہا جا رہا کہ ہم سے کوئی لڑنے آئے گا ہمیں ہجرت کرنا ہے، اور ہو سکتا ہے ہم سے کوئی لڑنے آئے ہمیں کوئی روکے. نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر اتنی بڑی ذمہ داری نہیں رکھی ہے، چھوٹی ذمہ داری رکھی ہے کہ اگر ہم دیکھ لیں کہ کوئی غلط کر رہا ہے تو ہم اصلاح کر دیں. لوگ نہیں بولتے ہیں. کیوں؟ نہیں، پھر بحث ہوگی. تو آپ سے بحث کرنے کے لیے کون کہہ رہا ہے؟ آپ کو بحث کرنی نہیں ہے، آپ کو صرف صحیح اور غلط بتا کے رکھنا ہے. لیکن اگر آپ وہ صحیح اور غلط کو ایسا بتا رہے ہیں، ایسا پیش کر رہے ہیں کہ سامنے والے کو لگ رہا ہے کہ آپ اس کو نیچا دکھا رہے ہیں، یا آپ وہ پوائنٹ سے زیادہ آپ اپنے آپ کو سپیریئر پروف کرنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ بات غلط ہے. لیکن آپ کو نرمی سے اور اچھے سے بتانا ہے کہ آپ کو یہ چیزیں کرنی ہے. اور ہم اصلاح تو چھوڑیے، ہم لوگوں کو جو ہم سیکھتے ہیں وہ بھی ہم نہیں بتاتے ہیں
کہ نہیں ہم سوچتے ہیں کہ نہیں یہ ہو سکتا ہے یہ شخص نہیں آئے کلاس میں، ہو سکتا ہے وقت نہ ہو اس کے پاس، ہو سکتا ہے یہ شخص یہ چیز نہ سیکھے، ہو سکتا ہے یہ شخص یہ ہم خود ازیوم کرتے ہیں نہیں نہیں یہ نماز کے بارے میں تو پھر مجھے نہیں بتانا چاہیے، ان کے پاس وقت نہیں ہے، یہ وقت پر سوتی رہتی ہیں، یہ کہاں سے نماز پڑھیں گی. نہیں ہم خود ازیوم کر لیتے ہیں یہ چیزیں اور ہم نہیں بتاتے ہیں. آپ کو کسی کے بارے میں کوئی بھی چیز ازیوم نہیں کرنا ہے. کیا پتا وہ شخص وہ عمل کرنے لگے، اور سوچئے اگر وہ شخص وہ عمل کرنے لگا تو اس کا فائدہ، اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا اور یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا. کیونکہ وہ شخص نے اگر عمل کرنا شروع کیا اور کسی اور کو کہا تو پھر سوچئے یہ پوری چین کریٹ ہوتی ہے، صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. تو ہم لوگوں کے بارے میں ازمپشنز نہیں لگائیں، ہم نہیں ڈریں لوگوں کی اصلاح کرنے سے. ہماری جو نروسنس ہے وہ ہم دور رکھیں، ہم لوگوں کو بتائیں لیکن اچھے طریقے سے. اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں زبان سے روکنا ہے، اور اگر نہیں روکے تو پھر ہاتھ سے روکنا ہے، اور اگر ہاتھ سے بھی نہ روکے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں دل میں برا سمجھنا ہے. لیکن ہمیں ان تینوں میں سے ایک چیز ضرور کرنی ہے. ہمارا دین جو ہے وہ ہماری آئیڈینٹی ہے، ہم یہ آئیڈینٹی چھپا نہیں سکتے. ہاں لیکن اگر کسی کو جان کا خطرہ ہو تو پھر کیا وہ آئیڈینٹی چھپا سکتے ہیں؟ ہاں، کیونکہ جان جو ہے وہ کیا ہے؟ قیمتی ہے. اسلام میں جان کیا ہے؟ قیمتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے ہم سے؟ کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو. یہ کہا ہے نا اللہ نے ہم سے قرآن میں، سورہ نساء کی آیت ہے کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو. تو اس میں یہ چیز بھی آ گئی کہ ہم اپنے آپ کو مصیبت میں بھی نہ ڈالیں، ایسی پریشانیوں میں بھی نہ ڈالیں، ایسے جھگڑے فسادوں میں بھی نہ ڈالیں. ہمارا کام صرف اصلاح کرنا ہے. ہمارا کام ہے کہ ہم کہیں پر بھی ہوں، زندگی کا کوئی بھی فیز ہو، کوئی بھی وقت ہو، جو ہمارے دین نے کہا ہے وہ ہوگا. جو ہماری ڈیوٹی ہے، جو obbligations ہے دین کے، وہ ہم کریں گے، پھر وہ ہم ڈریں گے نہیں. اگر پورا گھر ہے اور اس میں سے ایک ہی شخص نماز پڑھتا ہے تو پھر وہ شخص نماز کنٹینیو کرے گا. پورا گھر ہے اور ایک ہی عورت پردہ کرتی ہے تو وہ عورت پردہ کرے گی. کیونکہ پردہ کرنا، نماز پڑھنا ایسے ماحولوں میں جہاں پر ہر کوئی یہ چیز کر رہا ہو بہت آسان ہوتا ہے، لیکن پردہ کرنا ایسے ماحول میں جہاں پر کوئی پردہ نہیں کر رہا بہت مشکل ہوتا ہے. ایسے ماحول میں دین پھیلانا، دین کی باتیں کرنا، جن کو دین کی شاید کوئی اہمیت نہیں ہے یا پتہ نہیں ہے، بہت مشکل ہوتا ہے. ایسی محفلوں میں جا کر نماز پڑھنا، ایسی یعنی جو پارٹیز ہوتی ہے، شادی ہوتی ہے، فنکشنز ہوتے ہیں جہاں پر کسی کو بھی نماز کی فکر نہیں ہے، مشکل ہوتا ہے. لیکن تبھی ہمیں کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. اگر ہم یہ سوچ کے بیٹھ جائیں گے، یہ سوچ کر اگر ہم یعنی وہ نروسنس کہ لوگ کیا سوچیں گے اور لوگ کیا کہیں گے، نہیں، آپ کی جو ڈیوٹی ہے دین کی طرف آپ کو وہ کرنا ہے، وہ obligation ہے آپ کا. آپ کو اللہ نے اگر کہا ہے کہ 5 ٹائم پابندی سے نماز پڑھنی ہے تو آپ کو پڑھنی ہے. کچھ لوگوں کے لیے آسان ہوتا ہے کیونکہ ان کے گھر کا ماحول ویسا ہوتا ہے. الحمدللہ کتنے گھروں میں اگر فنکشنز ہو، پارٹیز ہو یا شادیاں ہوں، نماز کو امپورٹنس دی جاتی ہے. لیکن اگر ایسا گھر ہو جس میں صرف ایک ہی شخص ہو جو نماز کا پابند ہو، آپ سوچیے اس شخص کے لیے پھر ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، کیونکہ پھر پیئر پریشر بھی ہوتا ہے. اسی لیے ہم سے کیا کہا گیا ہے کہ ہم دوست بھی ایسے چنیں جو ہمارے دین کے لیے بہتر ہو، جو ہمیں دین کی طرف لے جائیں، اس سے دور نہ کریں. کیونکہ دوستوں کا انفلوئنس بھی بہت میٹر کرتا ہے. اور اگر ہمارے گھر والے ہی ایسے ہیں تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ گھر والے تو ہم چھوڑ نہیں سکتے. اللہ نے کیا کہا ہے کہ جو خونی رشتے ہیں ان کو کیا کرنا ہے؟ جوڑ کر رکھنا ہے.
تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان کی اصلاح کرنی ہے. آپ اکیلے جنت میں نہیں جانا چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی فیملی بھی جائے. تو پھر اپنی ڈر، اپنا جو یہ نروسنس ہے اور یہ اوور اسمپشنز اور اوور تھنکنگ ہے کہ لوگ کیا سوچیں گے، یہ سارے وسوسے ہیں شیطان کے سارے. اسی لیے آپ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان سے. اگر ہم یہ کنٹینیو کریں گے، اللہ آپ کو ایسی صبر اور ہمت دے گا کہ پھر آپ کے لیے کتنی بھی بڑی مصیبت آ جائے، کتنا ہی لوگ آپ کو روک لیں، لیکن کیا ہوگا؟ آپ اپنے دین پر قائم رہیں گے. کتنی ایسی یعنی میں نے دیکھا ہے خود بھی کہ لوگ دوسروں کے انفلوئنس میں آ کر لڑکیاں کیا کرتی ہیں؟ حجاب چھوڑ دیتی ہیں. میں نے خود یہ چیز دیکھی ہے کہ اتنی یعنی اچھی لڑکیاں کی حجاب کر رہی ہیں، اچھے سے دوپٹہ لیتی ہیں اور برقع پہن رہی ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ پیئر پریشر، ان کے دوست جو ہوتے ہیں ان کو انفلوئنس کرتے ہیں، اور پھر وہ حجاب کیا ہوتا ہے؟ وہ حجاب تو جاتا ہی جاتا ہے، لیکن کپڑے بھی ایسے ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے وہ اپنی زندگی میں ویسے کپڑے نہیں پہنے. جو کپڑوں سے بھی ہے وہ ماڈیسٹی دور ہو جاتی ہے. تو دیکھیے کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم ہماری کمپنی جو ہے وہ اچھی رکھیں، ہمارے دوست، ہمارا فرینڈ سرکل جو ہے وہ ہم اچھے رکھیں، تاکہ ہمیں دین میں پروگریس ملے، ہم پیچھے نہیں جائیں، ہم آگے بڑھے دین میں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں یہاں مکمل کروں گی. اگر آپ لوگوں کے کوئی سوال ہے تو آپ لوگ پوچھیے.